السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کو ہم بتانا چاہیں کہ قرآن کیا ہے تو یہ ایک بڑی مشکل بات ہے جب تک وہ بندہ خود قرآن نہ پڑھے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو تیرنے کے لیے وہ ساری بیسک چیزیں بتا دی جائے کہ بھائی ایسے تیرا جاتا ہے، لیکن جب تک وہ پانی میں نہیں اترتا ہے تب تک اس کو تیرنے کا اصل ایسنس اور تیرنا سیکھنا وہ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہی قرآن کا حال ہے کہ قرآن آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا قرآن میں غور و فکر کریں گے، جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی لگے گا کہ ہمیں کم سمجھ میں آیا، اور اتنی ہی پیاس بڑھتی جائے گی اور اتنا ہی شوق بڑھتا جائے گا، اتنا ہی ذوق بڑھتا جائے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 269 کی، جس میں حکمت کے بارے میں بتایا گیا کہ حکمت جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن یا اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری، تو اس سے پہلے انجیل اتری، اس سے پہلے تورات اتری، تو تورات میں صرف شریعت تھا، کمانڈمنٹس ہم جانتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی انجیل، اس میں حکمت تھا۔ لیکن قرآن جو ہے، قرآن چونکہ فائنل کتاب ہے، سمیشن آف آل بکس ہے، لاسٹ ریویلیشن آف گاڈ ہے، آخری سندیش ہے ایشور کا، تو یہ وزڈم بھی ہے، حکمت بھی ہے، پلس شریعت بھی ہے، کمپلیٹ شریعت اس کے اندر، قانون، لا، اور حکمت ہے، وزڈم ہے۔ لیکن لا کا جو پورشن ہے، قانون کا پورشن ہے، وہ ٹوٹل 6600 سم تھنگ آیت میں سے 555 کے قریب ہے، یعنی لگ بھگ 10% یا اس سے بھی کم، مور دین 90% اس میں حکمت ہے، وزڈم ہے۔ یہ اصل میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، وہ حکمت کیا ہے، وہ وزڈم کیا ہے۔ وہ حکمت جو ہے کہ انسان اپنی وجود کا مقصد پہچان لے، انسان اپنے پرمیشور، اپنے رب کو، اللہ کو پہچان لے، اس نے پیدا کیوں کیا یہ پہچان لے، زندگی کا مقصد جان لے، تاکہ اس کو پوری ایک زندگی گزارنے کا صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ جب وہ اپنے حقیقی مالک کے پاس پہنچے، چونکہ ہم سب کو ایک دن لوٹنا ہے اپنے مالک کے پاس، تو وہاں پچھتاوا نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا تھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں کہتے ہیں قرآن میں کہ جس کو حکمت دے دی گئی، جس کو وزڈم دے دی گئی، جس کو یہ ساری چیزوں کا گیان دے دیا گیا، اصل یہ سب سے بڑا خیر ہے۔ قرآن میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی 269 کی آیت ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وزڈم عطا کرتا ہے، تاکہ وہ اس کے اندر شعور پیدا ہو جائے، اس کے اندر استقامت پیدا ہو جائے، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے، وہ چیزوں کو پختگی سے سمجھ لے، یقین سے سمجھ لے، دل اور دماغ جہاں دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کر لے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دل مان رہا، دماغ نہیں مان رہا، کئی بار ہوتا ہے کہ دماغ مان رہا، دل نہیں مان رہا، لیکن جو حقیقت ہے، جو وزڈم ہے، وہ ایسی جگہ پہ پہنچتی ہے جہاں پہ دل اور دماغ دونوں بیک وقت کہتے ہیں یس یہی ہے حقیقت۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے وزڈم دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر قرآن اس کے آگے آتا ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے حکمت دے دی گئی، جسے وزڈم دے دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ اللہ عطا کر دے گا تو وہ سب سے بڑا خیرن کثیرہ، بہترین خیر اس کو عطا ہو گیا، کثیر تعداد، کثیر مطلب کہتا ہے بہت بڑا خیر اس کو عطا ہو گیا۔ اور یہ بات اس کے آگے آتے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، نہیں ان باتوں کو سمجھتے مگر وہی لوگ جو بڑے ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہائیلی ذہین لوگ ہیں، اولو الالباب، سپر انٹلیکچوئل جس کو کہتے ہیں، یہ جس کو سمجھداری اللہ نے دی ہے،
جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، کائنات پہ سوچتے ہیں، اپنی کریشن پہ سوچتے ہیں، اس کائنات کی کریشن پہ سوچتے ہیں، یہ سورج کیسے نکلتا ہے، یہ چاند کیسے نکلتا ہے، یہ بارش کیسے ہوتی ہے، یہ انسان کی پیدائش کی فطرت کیا ہے، سارے کائنات میں جو بھی جیو جنتو ہیں اس کی پیدائش کی فطرت کیا ہے، اس کو جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، یہ بات انہی کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ حکمت ملے گا کہاں؟ تو یہ حکمت جو ہے ہمیں کہاں ملے گا؟ حکمت ملے گا قرآن میں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کو، اس کے اندر فل آف وزڈم ہے۔ یہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے، لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کانسپریسی پھیلاتے ہیں قرآن کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ساتھ میں پڑھنی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، تو ہمیں وہ وزڈم حاصل ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ وزڈم دے دیا گیا اس کے ساتھ بہت ہی کثیر کا خیر کر دیا گیا۔ تو ہم اس سے اچھوتے نہ رہ جائیں، ہم اس سے مطلب اس نعمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ ہم سارے مسلمان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے، غور و فکر کرے، میننگ کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے، بلکہ عربی سیکھنا پڑے تو سیکھیے، عربی سیکھ کر کے اس کو پڑھیے۔ لیکن یہ اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ مس کر گیا تو زندگی کا بہت بڑا چیز مس کر گیا، اور پھر اس کا افسوس کا کوئی تلافی نہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔